الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام احوال سے مطلع و باخبر ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت کے عظیم احکام میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کو عظیم مقاصد اور بہت سارے فوائد کے لیے فرد اور معاشرے پر مشروع کیا ہے۔ اس میں اولاد کی حفاظت و بقا اور آپسی الفت و محبت، عفت و پاک دامانی ہے، اور دنیاوی و اخروی مفادات میں تعاون، نیز شوہر بیوی کی جنسی خواہش پوری کرنے اور حرام کردہ چیزوں سے بچنے کی سہولت موجود ہے۔ دوستو، شادی رسولوں کی سنت و طریقہ ہے۔ اسے بلا عذر ترک کرنا صحیح طریقے سے ہٹنا ہے۔ اصولی طور پر نکاح مستحب ہے اور یہ مندوب ہے، اس پر اجر ہے، اور یہ واجب بھی ہو سکتا ہے۔ کب؟ جب آدمی اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں پڑنے سے ڈرتا ہو اور قدرت کے باوجود اسے ترک کر دے تو گنہگار ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے ان سے نکاح کرو۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء متفق علیہ۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزہ رکھے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث میں نکاح کرنے کا حکم ہے اور نکاح پر ابھارا گیا ہے، نیز اس کے فوائد کو بیان کیا گیا ہے۔ دوستو، منگنی شادی سے پہلے ہوتی ہے اور وہ مرد کا عورت کے سرپرست و ولی سے اپنی بیٹی یا بہن یا جو اس کے اختیار میں ہے اس سے شادی کرنے کی درخواست کرنا ہے۔ پس جو شخص شادی کی خواہش رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اس لڑکی کو شادی کا پیغام دے جس کا شوہر نہ ہو اور جو عدت پوری کر چکی ہو۔ اس کے لیے شوہر والی عورت کو پیغام دینا جائز نہیں ہے۔ اس طرح عدت میں رہنے والی مطلقہ عورت نیز شوہر کی وفات یا غیر رجعی طلاق کے بعد عدت میں رہنے والی عورت کو پیغام دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پیغام دی گئی لڑکی کو پیغام دینا جائز نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نہ دے یہاں تک کہ پیغام دینے والا اسے ترک کر دے یا اسے اجازت دے دے۔ شادی کے خواہش مند کو چاہیے کہ وہ صالح و نیک بیوی کے لیے کوشش کرے، جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدین تربت یداک، متفق علیہ۔ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس کی مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کی دین کی وجہ سے۔ پس اسی دین کے ساتھ کامیابی حاصل کر لو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی تمہارا بھلا ہو۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار و متقی پرہیزگار خاتون سے شادی کرنے کو ترجیح دیا ہے،
اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا سامان ہے، دنیا کی تمام چیز فائدے اٹھانے کی ہے، اور دنیا کا بہترین سامان، بہترین فائدے اٹھانے کی چیز نیک عورت ہے۔ اور منگیتر کا اپنے منگیتر کو اور لڑکی کا اپنے منگیتر کو یعنی لڑکے کو دیکھنا سنت ہے۔ شادی کی طرف رغبت دلانے والی ظاہری جگہ مثلا چہرہ، ہاتھ، گردن اور پیر وغیرہ دیکھنا جائز ہے۔ دلیل ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دیکھو، کیونکہ اس سے تم دونوں کے درمیان محبت کا زیادہ امکان ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اس حدیث سے ان لوگوں کی غلطی کا واضح بیان ہے، اس حدیث میں ان لوگوں کی غلطی کا واضح بیان ہے جو منگیتر کو دیکھنے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رسم و رواج کے خلاف ہے۔ اور ہاں، منگیتر کو تنہائی میں نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا مع ذی محرم، کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ بغیر محرم کے جمع نہ ہو، اکٹھا نہ ہو۔ میرے بھائیوں، واضح رہے کہ نکاح ایجاب و قبول کے بغیر صحیح نہیں ہے، اور یہ دونوں عقد نکاح کے ارکان میں سے دو رکن ہیں، اور ایجاب ولی کا یا اس کے قائم مقام کا منگیتر کو یہ کہنا ہے کہ زوجتک فلانہ، میں نے فلانہ کی شادی مثلا فاطمہ کی شادی تم سے کر دی، اور قبول شوہر کا یا اس کے قائم مقام کا یہ کہنا ہے کہ قبلت الزواج، میں نے اس شادی کو قبول کیا۔ جب انسان اس طرح کہہ لے، ایجاب و قبول کر لے، تو اس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اور نکاح کے صحیح ہونے کے لیے میاں بیوی کا ذکر کرنا ضروری ہے، اسے مطلق و مبہم رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے صحیح ہونے کے لیے دونوں کی رضامندی ضروری ہے، اگر زبردستی کی گئی تو نکاح صحیح نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر دیدہ عورت کا نکاح اس کے حکم کے بغیر نہ کیا جائے، اور کنواری کی نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کی جائے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اس کی اجازت کس طرح ہے؟ فرمایا اس کا خاموش رہنا۔ اور عورت کا نکاح اس کی ولی کے بغیر درست نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، جو عورت اپنی ولی کی اجازت کے بغیر خود سے شادی کرے، خود سے نکاح کرے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح گواہوں کے بغیر نکاح درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی وشاہد عدل، ولی اور دو گواہوں کے بغیر نکاح درست نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر رکاوٹوں کی موجودگی میں نکاح صحیح نہیں ہے، مثلا غیر مسلم کا نکاح مسلمہ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، اور مسلمان کا نکاح مشرکہ، وہ عورت جو شرک کرتی ہے، اس سے صحیح اور درست نہیں ہے، اور زانی و زانیہ کا نکاح صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں، عدت میں یا زبردستی نکاح صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ولی کے بغیر عورت کا نکاح صحیح نہیں ہے، نیز کافر یا مجنون ولی کا نکاح درست نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نکاح کا اعلان اور ولیمہ کرنا مستحب ہے، اس لیے کہ اس میں تشہیر اور تہمت سے دوری ہے۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
اس پر زرد رنگ کے نشانات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بتایا، یعنی انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے کتنا دیا، یعنی کتنا مہر دیا؟ اس نے کہا سونے کی ایک انگوٹھی، ایک گٹھلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اور مہر نکاح میں واجب ہے، مہر نکاح میں واجب ہے۔ ہمارے ہاں مہر معکوس ہے، یعنی کیا کرتے ہیں لوگ؟ جہیز دیتے ہیں، الٹا۔ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ مہر نکاح میں واجب ہے، ضروری ہے، جو عورت کا حق ہے، یہ عورت کا حق ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے سورہ نساء آیت نمبر 4 میں فرمایا اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی سے دے دو۔ ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا لو، اور برکت کے حصول کے لیے اس میں آسانی مستحب ہے۔ مسند احمد کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من یمن المرأة تیسیر خطبتها و تیسیر صداقها، عورتوں کے احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی منگنی و مہر میں آسانی ہو۔ میرے بھائیوں، شادیوں میں فسق و فجور اور گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ شادیوں میں، شادی کے پارٹیوں میں فسق فجور اور گناہوں سے بچنا ضروری ہے، جیسا کہ حرام لباس کا پہننا، موسیقی گانا سننا، مرد عورت کا اکٹھا ہونا، کھانے پینے کی چیزوں میں اسراف کرنا بے شک گناہ نافرمانی ہے، برکت و نعمت کے زوال اور مصیبت کے آمد کا سبب ہے۔ اور گانے بجانے کی محفل قائم کر کے مہمانوں اور بزرگوں کو تشویش میں ڈالنا عرب کی مہمان نوازی میں سے نہیں ہے۔ مہمان کی مہمان نوازی ان کی پسندیدہ چیزوں سے کی جاتی ہے، نہ کہ ان کو تکلیف دے کر چے جائے کہ خلاف شرع و منکر چیزیں ہیں۔ بس ہمیں ان منکر چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے اور نکاح شادی کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے دوستو، اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطن سنتوں پر، ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔